رشتہ نبھانا ایک فن ہے، اسے بحث سے نہیں محبت کی نرمی سے سنبھالیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، جنازے پر تو دشمن بھی رو پڑتے ہیں۔ جو رشتہ آپ کی عزت نفس مانگے وہاں سے خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ انسان کو رشتے نہیں تھکاتے بلکہ رشتوں میں ملنے والی بے قدری تھکا دیتی ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کو بچاتے بچاتے خود کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ محبت اور لحاظ میں بہت فرق ہے۔ لحاظ بوجھ ہے اور محبت سکون ہے۔ جب رشتوں میں انا آ جائے تو لفظوں کے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ انکار نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ گہرا صبر بھی ہوتا ہے۔ دعا سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں، کیونکہ اس میں واسطہ اللہ کا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ صرف اس لیے توڑتا ہے تاکہ آپ کا رشتہ اس کے ساتھ جڑ سکے۔ معافی مانگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ غلط ہیں، بلکہ اس بات کی ہے کہ آپ کو رشتہ انا سے زیادہ عزیز ہے۔ کبھی کبھی انسان کے الفاظ نہیں بلکہ اس کا لہجہ دوسروں کا دل توڑ دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگوں کا ملنا صرف ایک سبق ہوتا ہے، منزل نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی رشتے سے دور کیا ہے تو یقین مانیں اس میں آپ کی بہتری ہی ہوگی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات ماننے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں ہے۔ جس رشتے میں بار بار صفائیاں دینی پڑے وہ رشتہ نہیں بوجھ بن جاتا ہے۔ انسان کو وہ دکھ کبھی نہیں بھولتا جو اسے اس کے اپنوں نے دیا ہو۔ خلوص دل سے بنایا گیا ایک رشتہ ہزاروں مصنوعی رشتوں سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے، وہاں جہاں الفاظ اپنی اہمیت کھو دیں۔ رشتوں کو وقت دیں۔ تاج محل تصویر میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ انسان جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اسے لوگوں کے چھوڑ جانے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا اور اس کا اعتبار جیتنا ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی خوشیاں ہی بھول جاتے ہیں۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، یہ تو وہ احساس ہے جو خاموشی سے دل میں اتر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سکھا سکے کہ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، دماغ نہیں، کیونکہ دماغ ہمیشہ فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ انسان کو اس کی خاموشی کبھی دھوکہ نہیں دیتی، ہمیشہ اس کی زبان ہی اسے مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ سب سے بڑی دولت وہ رشتہ ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کا پاس رکھے۔ جس انسان نے صبر کرنا سیکھ لیا، سمجھو اس نے زندگی جینے کا سب سے بڑا ہنر سیکھ لیا۔ رشتوں میں جب تلخی آ جائے تو الفاظ سے زیادہ رویے خاموش کر دیتے ہیں۔ انسان کی پہچان اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے بولے ہوئے الفاظ سے ہوتی ہے۔ دکھ ہمیشہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی ہو۔ رشتہ وہ نہیں جو صرف خوشی میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈھال بن جائے۔ کبھی کبھی تنہائی مطلب پرست لوگوں کی محفل سے 1000 درجہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ سے اس لیے نہیں ناراض ہوتے
کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کی مطلب کی بات نہیں کرتے۔ رشتوں میں جب اعتبار ٹوٹ جائے، پھر کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو، پہلے جیسا سکون کبھی نہیں ملتا۔ انسان کو ہارنا اس وقت پڑتا ہے جب وہ اپنوں کی جیت کی خاطر خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ نصیب سے زیادہ کوئی چیز طاقتور نہیں، لیکن دعا وہ ہتھیار ہے جو نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ رشتوں کو ضرورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پر بنائیں، کیونکہ ضرورت ختم ہو سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر اس کے پاس سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب انسان میں احساس ختم ہو جائے، اسے ہزار لفظ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ خوبصورتی آنکھوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن سیرت اور اخلاق روح کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان جب خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو دنیا کے سارے ڈر اور خوف خاک بن جاتے ہیں۔ رشتوں کو اتنی جگہ دیں کہ وہ آپ کا دم نہ گھوٹے، اور اتنی دوری نہ دیں کہ وہ آپ کو بھول جائیں۔ کبھی کبھی ہم جس انسان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہی ہمیں سب سے زیادہ نظر انداز کرتا ہے۔ دنیا کی بھیڑ میں وہی انسان سکون میں ہے جس کا دل صاف اور نیت نیک ہے۔ مخلص رشتہ وہ نہیں جو ہر روز بات کرے، بلکہ وہ ہے جو برسوں بعد بھی ملے تو وہی اپنائیت ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے دکھوں کا ذکر صرف اللہ سے کریں، لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں۔